آج ہم اور آپ اس مسجد کے اندر آتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے اپنے پیشانی ٹکاتے ہیں، ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں۔ پچھلی قوموں نے بھی گناہ کیے تھے اور آج بھی یہ قوم گناہ کر رہی ہے۔ پچھلی قوم بھی جھوٹ بولتی تھی، یہ قوم بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ پچھلی قوم بھی غیبت کرتی تھی، یہ قوم بھی غیبت کر رہی ہے۔ پچھلی قوم بھی ظلم و ستم کرتی تھی اپنے سے چھوٹوں پر، اور یہ قوم بھی ظلم و ستم کر رہی ہے، لیکن اللہ نے پچھلی قوموں کو ایک ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ اس امت کو کیوں بچا رکھا ہے؟ کیوں اللہ اس امت کو ایک ساتھ تباہ و برباد نہیں کرتا؟ کیوں اللہ اس امت پر ایک ساتھ عذاب نہیں لاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ تباہ و برباد مت کرنا۔ کس نبی کے صدقے طفیل میں ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن آج ہماری زندگیوں کے اندر نبی کی سنتیں نہیں ہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر نبی کی عظمت نہیں ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا اس چیز کو جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی تھی، جس کی پابندی کرنے کا ہم کو حکم دیا تھا، جس کے بارے میں تاکید کی تھی۔ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی، اور اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خاص نصیحت کی تھی، اے امت نماز مت چھوڑنا۔ نماز کی تاکید کی تھی ہم کو، نماز مت چھوڑنا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، تمام ساری کائنات میدان محشر میں جمع ہوں گی اور حساب و کتاب شروع ہوگا، تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، وہ نماز کے بارے میں سوال ہو۔ اگر بندے کی نماز صحیح ہوں گی تو اس کے تمام نام اعمال، تمام نیکیاں اس کی اور پوری زندگی اس کی اچھائیوں کے اندر دکھیں گی، اور اگر اس کی نماز خراب ہوں گی تو پوری زندگی اس کی خراب ہو جائے گی۔ آج لوگ جمعہ میں نظر آتے ہیں، کچھ لوگ تو سال میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں نماز کی اہمیت انہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بنے، بڑے بڑے اہل اللہ بنے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، لیکن وہ اس لیے بنے، اللہ نے ان کو اس لیے عزت دی کہ انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ کوئی اللہ ولی نماز کے بغیر اللہ ولی نہیں بنتا، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر نماز چھوڑو گے تو پورے زندگی خراب ہو جائے گی۔ آدمی کے لیے نماز، ایک مسلمان کے لیے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آدمی اگر بیمار ہے، سخت بیماری کی حالت میں ہے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اشارے سے پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں آتے، بیٹھ کر نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے نماز پڑھنا۔ جس طرح آدمی کو بھوک لگتی ہے، آدمی کو کھانا لازم، نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر کھانا نہیں کھائے گا، آدمی بھوکا رہے گا، اس کی حالت خراب ہو جائے گی، اس دنیا سے چلا جائے گا ایک دن۔ لیکن اگر نماز چھوڑو گے تو اس دنیا کے اندر بھی مصیبتیں آئیں گی، آخرت کی زندگی تو پھر جہنم ہی بن جائے گی۔ اس لیے کہ نماز کے بارے میں پہلے سوال ہوگا، اگر نماز صحیح ہوں گی تو پھر اگلا سوال کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، ادب و احترام سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو۔ بتانا ہے اس دنیا والوں کو کہ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہے کہ جو اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، کافر اور مشرک اور منافق اور یہودیوں کے ساتھ بھی ان کے ایسے اخلاق تھے کہ جیسا ایک بھائی اپنے بھائی سے پیش آتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے پیش آتا ہے، ایک بیٹی اپنے ماں سے عزت و احترام سے بات کرتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ بھی ایسے پیش آتے تھے، اپنے پرائیوں کے ساتھ بھی ایسے پیش آتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت لوگوں کو اچھے اخلاق کی تلقین دیتے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رایتہ یامرن بمکارم الاخلاق، کہ آپ لوگوں کو ہر وقت اچھے اخلاق کی تلقین دیتے. اس لیے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہوں گی. ہمارا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ سوچ سمجھ کر اٹھنا چاہیے کہ کہیں میرا یہ قدم نبی کی سنت کے خلاف تو نہیں اٹھ رہا ہے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اس بارے، ایک ایک سیکنڈ کا ہم سے حساب لیا جائے گا. تم کو ہم نے زندگی دی تھی، تم نے کہاں استعمال کیا؟ تم کو ہم نے جوانی دی تھی، تم نے جوانی کو کہاں استعمال کیا؟ تم کو ہم نے عزت دی تھی، مال دیا تھا، تم نے کہاں مال کو خرچ کیا؟ ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے، ایک ایک روپے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہم کو ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. اس لیے فضول چیزوں سے بھی ہم کو اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں تو گزار سکتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کی زندگیاں پڑھے جنہوں نے آپ کی پیروی کی، آپ کی سنتوں کی پیروی کی اور بلند مقام و مرتبے پر فائز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کیا. آپ پڑھ سکتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو، آپ پڑھ سکتے ہیں ائمہ کرام کی زندگیوں کو، تابعین کی زندگیوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ والوں کی زندگیوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے نبی کے طریقوں پر چل کر یہی عزت حاصل کی جو آپ عزت حاصل کرنا چاہتے. اگر دنیا بھی کمانا ہونی، اگر سیاست کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے، تجارت کے اندر بھی آگے بڑھنا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی عزت کمانی ہے، لوگوں کے نظروں میں بھی بڑا بننا ہے، تو نبی کی سیرت کو پڑھو، آپ لوگوں کی نظروں میں بڑے بنیں. نبی کی سیرت کو پڑھ کر آپ سیاست میں بھی ماہر ہو جاؤ گے، نبی کی سیرت کو پڑھ کر آپ بڑے تاجر بھی بن جاؤ گے. زندگی کی ہر شعبے میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو جس لائن سے جس کو آئیڈیل بنا کر، جس کو نمونہ بنا کر آگے بڑھنا ہے، وہ اللہ کے رسول کو نمونہ بنا کر آگے بڑھنا ہے. لیکن آج خاص طور سے اس قوم کے نوجوانوں نے آئیڈیل کسی اداکار کو بنایا ہوا ہے، کسی فنکار کو بنایا ہوا ہے، کسی فلم اسٹار کو بنایا ہوا ہے. وہ اپنے بال بھی بناتے ہیں تو اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ میرے بال اس ہیرو کی طرح رہنے چاہیے. وہ اپنے کپڑے بھی پہنتے ہیں تو یہ سوچ کر وہ کپڑے خریدتے ہیں اور سلاتے ہیں کہ میرے کپڑے اس ہیرو کی طرح رہنے چاہیے. ان لوگوں نے تو آپ کو گمراہ کیا، وہ یہود و نصارہ کے طور طریقے پر چل رہے ہیں اور آپ ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر ان کی شکل اختیار کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا فرمان بھی سنو، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ اس قوم میں سے نہیں ہوگا. بظاہر و دنیا کے اندر ایک مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے، بظاہر اس کو دنیا والے مسلمان سمجھتے ہیں، وہ اپنے سر پر ٹوپی پہن کر مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کا پورا جسم یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر چل رہا ہے. اس کے بال دیکھو تو یہود و نصارہ کی طرح ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو یہود و نصارہ کی طرح ہے، اس کے کپڑے دیکھو تو ان یہودیوں کی طرح ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی، جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے. ان لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو دنیا والے تو تم کو مسلمان سمجھیں گے. آپ کے گزرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائیں گی اور ایک مسلمان کی طرح آپ کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا. لیکن کل قیامت کے دن جب آپ کو اٹھایا جائے گا، جنہوں نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کی ہوں گی ان کو اس مسلم قوم میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. ان کو انہی یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی منافقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کی شکل و صورت تم نے اختیار کی تھی، جس کو آئیڈیل بنا کر تم نے زندگی گزاری تھی، اور انہی کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن جو حشر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کریں گے، انہی کے ساتھ تمہارا حشر و نصب ہوگا. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناتے ہیں یا آپ کے صحابہ کرام کو آئیڈیل بناتے ہیں
یا کسی اہل اللہ میں سے کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نبی کے ہر سنت کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں، تو کل ہمارا حشر بھی، کل ہمارا میدان محشر کے اندر حساب و کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا، اہل اللہ کے ساتھ ہوگا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کاٹتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، داڑھی کاٹنا تو ایک ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے محترم بھائی۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو ایک پیغام دے کر جاتا ہوں، شاید کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ ہر مسلمان کے لیے آج لوگ داڑھی رکھنا سنت سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنا سنت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بعض کتابوں میں داڑھی رکھنے کو سنت بتایا ہے۔ جس طرح عید کی نماز ہم پر واجب ہے اور اس کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح داڑھی رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر کوئی داڑھی کا انکار کرتا ہے اور اس کو سنت سمجھ کر چھوڑتا ہے تو یہ فاسقوں میں سے ہوگا، اس کا مرتکب، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے غریق رحمت فرمائے، اپنی کتاب داڑھی اور انبیاء کی سنتیں، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اس بات کو واضح کیا کہ بعض لوگوں کا یہ شبہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ ہاں، داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن اس کا داڑھی رکھنے کے واجب ہونے کا ثبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، جس طرح نماز عید کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، لیکن وہ فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح داڑھی رکھنا بھی واجب ہے۔ کل قیامت کے دن جب داڑھی کاٹنے والا بندہ داڑھی کٹا ہوا اٹھایا جائے گا اور ایک داڑھی والا بندہ داڑھی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور تمام لوگ تمام نبیوں کے پاس جائیں گے کہ میری سفارش کروائے، میری سفارش کروائے، میری سفارش کروائے۔ کوئی نبی تمہاری سفارش نہیں کرے گا، تم سب کو اللہ کے نبی کے پاس جانا ہوگا، آخری نبی محمد رسول اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ اور اگر اللہ کے نبی کسی بندے کو داڑھی کٹا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، داڑھی کٹے ہوئے شخص سے منہ پھیر لیں گے۔ جب اللہ کا محبوب بندہ اور ہمارے آخری نبی اس بندے سے منہ پھیر رہے ہیں تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ اگر اللہ کے نبی نے ہم سے منہ پھیر لیا تو ہمارا حشر کیسا ہوگا؟ کون سفارش کرے گا ہماری؟ اس وقت ہر نبی اپنے قوم کو یاد نہیں کرے گا، سب کہیں گا یا رب نفسی، یا رب نفسی، اللہ میری جان، اللہ میری جان۔ نہ اپنے بیوی بچوں کو یاد کریں گا، نہ ماں باپ کو یاد کریں گا، صرف یہ کہ یا رب نفسی، یا رب نفسی، اللہ میری جان۔ لیکن ایک ہی بندہ ہوگا، پورے میدان محشر میں ایک آواز گونجتی ہوں گی، یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب نفسی، اللہ میری جان، اللہ میری جان۔ لیکن ایک آواز آئیں گی، ایک آواز اس کے اندر بلند ہوتی ہوں گی اور وہ ہوں گی یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوں؟ اگر اس نبی کے پاس ایک بندہ اس کے طریقوں کے خلاف منافق اور یہودیوں کے مشابہ شکل لے کر حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی اس سے راضی ہوں گے، اس سے منہ پھیر لیں گے کل قیامت کے دن۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کی سنتوں کے مطابق رہے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی 60-70 سال کی زندگی دی ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، یا اس پرستی کی جگہ نہیں ہے۔ ہم امتحان دے رہے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور ہم کو اس کے اندر جتنا ہو سکے کامیاب ہونا ہے، جتنا ہو سکے اچھے فیصد سے کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔